مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول علم دین کے لیے اول تا آخر سلسلے کے اندر شامل رہنے کی نیت کر لیجئے۔ اس پروگرام کے اندر ہم نماز کے احکام، نماز کے فضائل کے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جو ان کا وضو اچھی طرح کرے اور انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع اور خشوع پورا کرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ FGN چینل کے ناظرین، خیال رہے کہ نماز پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط اور فرائض کے ساتھ ادا کیا جائے۔ غور فرمائیے، نماز کی پابندی کوئی ایسی مشقت والی چیز نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنا ذہن بنا لے تو وہ بآسانی نماز کی پابندی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے۔ اگر ذہن بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ عہد فرماتا ہے کہ اس نماز کی برکت سے بندے کو ضرور جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو پھر بھی اگر ہم لاپرواہی کریں اور سستی کریں تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے، ہر وقت تیار رہے، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قاعدہ کسے کہتے ہیں، سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نماز کے دیگر فرائض اور شرائط کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں احکام نماز۔ نماز کے احکام ہم اس سلسلے کے اندر سیکھتے ہیں، اور پچھلے سلسلے کے اندر نماز کے فرائض کے حوالے سے ہم نے چند باتیں سماعت کی۔ نماز کے
5 فرائض کا ذکر کیا گیا اور نماز کے 6 فرض قاعدہ اخیرہ کا بھی مختصراً ذکر ہوا۔ تو آج آئیے سنتے ہیں ہم قاعدہ اخیرہ کے بارے میں کہ قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں۔ نماز کی رکعتیں پوری ہونے کے بعد، اگر 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد، اگر 3 رکعت نماز کی نیت کی ہے تو 3 رکعت پوری کرنے کے بعد، اگر 4 رکعت کی نیت کی ہے تو 4 رکعت پوری کرنے کے بعد، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنا بیٹھنا یہ فرض ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اس کے اندر تشہد سے شروعات کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھول کر تشہد کے اندر سورہ فاتحہ شروع کر دی تو یہ ترک واجب ہوا۔ اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے یا بھول کر کیا تھا مگر سجدہ سہو نہیں کیا تو ایسی نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور یاد رہے، جب مقتدی اپنا تشہد پورا کر لے، تشہد عبدہ و رسولہ تک پورا کر لے، اور ابھی درود شریف بالکل بھی نہیں پڑھا تھا، نہ دعائے معصورہ اس نے پڑھی تھی، لیکن امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت کے اندر مقتدی پر بھی سلام پھیرنا ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنا، دعا پڑھنا یہ التحیات کے بعد سنت ہے، اور امام کی پیروی بلا تاخیر یہ لازم اور واجب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ درود پاک اگرچہ نہ پڑھا ہو مگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ قاعدہ کے اندر بھی چند سنتیں ہیں، آئیے وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ قاعدہ کے اندر سنت یہ ہے کہ مرد دوسری رکعت سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین بائیں پاؤں پر رکھے اور سیدھا قدم اپنا کھڑا رکھے۔ سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں، قبلہ رخ رہیں، اور عورت اپنے دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دے اور بائیں یعنی الٹی سرین پر بیٹھے۔ اتحیات کے اندر سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھے، انگلیاں اپنی حالت پر نارمل چھوڑ دیں، نہ بالکل کھلی ہوئی رکھے اور نہ انگلیوں کو بالکل اس طرح ملائیں، بلکہ جس طرح نارمل حالت کے اندر انگلیاں رکھی جاتی ہیں اسی طرح اتحیات کے اندر انگلیاں رکھی جائیں گی۔ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا یہ بھی سنت ہے، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اتحیات کے اندر انگلیوں سے گھٹنوں کو نہ پکڑیں بلکہ گھٹنوں کے پاس انگلیاں رکھ دیں۔ جب شہادت پر پہنچیں تو شہادت پر پہنچنے کے بعد اشارہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اشارہ اس طرح کریں کہ چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی، ان دونوں کا بند کیجئے، انگوٹھا اور بیچ والی انگلی اس کا آپ حلقہ بنائیے، گول دائرہ بنائیے، اور اس کے بعد جب آپ کلمہ لا پر پہنچیں تو کلمہ لا پر پہنچنے کے بعد انگلی کو اٹھائیے، اس کو ادھر ادھر نہ ہلائیں۔ اب جیسے ہی اللہ پر پہنچیں تو اللہ پر اس انگلی کو واپس رکھ کے سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ یہ سنت ہے قاعدے کے اندر۔ اور اسی طرح دوسرا قاعدہ جب ہو، قاعدہ اخیرہ ہو، اس میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح آپ نے پہلے اتحیات کے اندر، پہلے تشہد کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اور اس کے اندر بھی تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کے بعد دوسرے قاعدہ کے اندر، قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے، اور درود ابراہیم پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور یاد رہے، نوافل اگر 4 رکعت ادا کی جا رہی ہو یا سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت ہوتی ہے، وہ اگر 4 رکعت ادا کر رہے ہیں تو قاعدہ اولیٰ کے اندر بھی یعنی دوسری رکعت کے بعد جب پہلا قاعدہ کیا جاتا ہے اس میں بھی درود شریف اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن یہ نوافل کے اندر اور سنت غیر مؤکدہ کے پہلے قاعدے کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا یہ مسنون ہے، اور درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور یاد رہے، دعا یہ عربی کے اندر پڑھنا ہے، اگر غیر عربی کے اندر دعا پڑھی گئی تو یہ مکروہ ہے۔
عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر دعا پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ آخری نماز کا فرض ہے خروج بسنعہ، یہ نماز کا 7واں اور آخری فرض ہے۔ خروج بسنعہ کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کی رکعتیں مکمل کر لیں اور قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد سلام کلام وغیرہ کوئی بھی ایسا فعل جو نماز کے منافی ہو، نماز میں جس کی اجازت نہیں تھی، وہ بالقصد کرنا، قصداً ارادتاً اس کو کرنا یہ فرض ہے۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا اگر کام پایا گیا تو یہ ترک واجب ہوگا اور نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے نماز سے باہر ہونے کے لیے لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے، اور اگر پورا کہہ لیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ سنت ہے کہ سلام کے اندر دونوں مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ پہلے سیدھی جانب سلام پھیریں اور اس کے بعد الٹی طرف سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے اندر منہ کو اتنا پھیریں کہ رخسار یعنی گال دکھائی دے، سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے سیدھا رخسار دکھائی دے، اور الٹی طرف سلام پھیرتے ہوئے الٹا رخسار دکھائی دے۔ اب رخسار دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کے اندر اتنا منہ پھیریں کہ پیچھے بیٹھے شخص کو سلام پھیرنے والے کا رخسار یعنی گال دکھائی دے۔ میرات المناجی میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کے اندر اس قدر چہرے انور پھیرتے تھے کہ پیچھے والے صحابہ کرام دونوں رخسار مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے۔ سیدھی طرف والے صحابہ کرام سیدھے رخسار کی زیارت کیا کرتے تھے، اور بائیں والے بائیں طرف والے رخسار کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا سنت ہے، مگر دوسرا سلام پہلے سلام کے بنسبت ہلکی آواز سے کہا جائے، کم آواز سے کہا جائے۔ پہلی بار جب سلام پھیرا تو لفظ السلام کہتے ہی نماز سے باہر ہو گیا، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہے یا وہ امام ہے۔ جیسے ہی اس نے السلام کہا تو نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ ابھی علیکم نہ کہا ہو، لہذا اس وقت اگر کوئی جماعت کے اندر شامل ہوا تو اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امام سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے تو اس صورت میں مقتدی کی اقتدا صحیح ہو گئی۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ذہن نشی کرنا ضروری ہے کہ اگر مقتدی امام کے قاعدہ اخیرہ کے اندر نماز میں اس طرح شامل ہوا کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہی اور ابھی وہ بیٹھا نہیں ہے، امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا اور امام نے سلام پھیر دیا، تو یاد رہے اس شخص کو جماعت نہیں ملی، اور نہ ہی وہ اس تکبیر تحریمہ کے ذریعے اپنی نماز شروع کر سکتا ہے۔ تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ جماعت ملنے کے لیے، اقتداء صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کے کسی بھی حصے کے اندر امام کے ساتھ جوائن ہو جائے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب اس صورت میں چونکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ابھی نمازی امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا کہ امام نے سلام پھیر دیا، لہذا اس کی اقتداء فاسد ہو گئی اور اس کی اپنی نماز بھی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ پہلی تکبیر اس نے امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے کہی تھی، اور جب امام کے ساتھ وہ شامل نہیں ہو سکا تو اس کی اپنی انفرادی نماز بھی شروع نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تنہا نماز ادا کرنے کے لیے از سر نو، یعنی دوبارہ پھر سے تکبیر تحریمہ کہے اور اپنی نماز شروع کرے۔ سلام پھیرنے کے اندر کیا نیت کرے؟ تو یاد رہے کہ امام سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو سیدھی طرف ہیں، اور الٹی طرف سلام پھیرتے ہوئے امام ان مقتدیوں کی نیت کرے جو الٹی طرف ہیں، اور اسی کے ساتھ دونوں سلاموں کے اندر کرامن کاتبین اور ان ملائکہ کی نیت کرے، ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور نیت کے اندر کوئی تعداد فکس نہ کرے
کہ میں اتنے لوگوں کو سلام کر رہا ہوں یا میرے پیچھے اتنے مقتدی ہیں، نہیں، بلکہ جتنے بھی سیدھی طرف مقتدی ہیں ان سب کی نیت کرے اور ان سب کو نیت کے اندر شامل رکھے۔ اور مقتدی بھی جو جماعت کے اندر شامل ہو وہ بھی جب امام کے ساتھ سلام پھیرے تو ہر طرف کے سلام کے اندر اس طرف کے نمازیوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے، اور جس طرف امام ہو اس طرف اگر سلام پھیرے تو امام کی بھی نیت کرے۔ اگر مقتدی دائیں جانب ہے تو وہ بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت کرے، اگر وہ بائیں جانب ہے تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت کرے، اور اگر امام اس کے ٹھیک سامنے ہو تو دونوں سلاموں کے اندر مقتدی امام کی بھی نیت کرے۔ اور اکیلا نماز پڑھنے والا صرف اور صرف کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نماز کے متعلق احکامات سن رہے ہیں، جو بھی اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آگے فارورڈ کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ یہ اہم معلومات دوسروں تک بھی پہنچائی جا سکے۔ اب آئیے آگے سنتے ہیں کہ قیام، رکوع، سجود، جو بھی فرائض نماز کے ذکر کیے گئے ان سب کے اندر ترتیب ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رکوع کرنے سے پہلے سجدہ کر لیں یا رکوع سجدہ کرنے سے پہلے کوئی قاعدہ اخیرہ کر لے۔ ترتیب رکھنا فرض ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے اور پھر قاعدہ اخیرہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کی سنتیں، سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں جانب یا بائیں جانب منہ پھیر کر بیٹھے۔ دائیں طرف منہ پھیرنا، دائیں طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ افضل ہے، اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بھی امام بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ لحاظ کرنا ضروری ہوگا جب کہ آخری صف تک کوئی بھی نماز کے اندر مشغول نہ ہو۔ اگر پیچھے کوئی بھی نماز کے اندر مشغول نہیں ہے تو امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والا بغیر کسی طرف رخ کیے وہیں پر دعا مانگے تو یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا فرما لیتے تو 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ہو سکے تو دعائے نبوی سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہم اپنی نماز کے بعد کہہ لیا کریں، استغفار بھی کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض سے جاری ہونے والے یہ کلمات بھی ادا کریں۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان کے اندر فرض نماز پڑھنے کے بعد بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سنتیں تو ہو جائیں گی لیکن سنت کا ثواب کم ہو جائے گا، اور سنتوں کے اندر تاخیر بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز فرض پڑھنے کے بعد بڑے بڑے وظائف اور اوراد ان کی اجازت نہیں ہے۔ فرضوں کے بعد سنت سے پہلے مختصر دعا کرنی چاہیے، اور سنت و فرض کے درمیان اگر بات چیت کی جائے تو اصح ترین یعنی درست ترین یہی ہے کہ سنت نامقبول تو نہیں ہوگی لیکن ثواب بہرحال ضرور کم ہو جائے گا۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو نماز کے منافی ہو۔ جو چیزیں نماز کے اندر جائز نہیں ہیں، کھانا پینا، خریدنا، بیچنا، یہ تمام کی تمام چیزیں فرض ادا کرنے کے بعد سنتوں سے پہلے نہ کیے جائیں، بلکہ سنت ادا کر لی جائے، اس کے بعد یہ سارے کام کیے جائیں۔ اور سنتیں جہاں پر فرض ادا کیے ہیں وہیں پر نہ پڑھیں، بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹ جائیے، یا ہو سکے تو گھر پر جا کر ادا کیجیے۔ اب سنتیں پڑھنے کے لیے گھر جانے کی وجہ سے جو فاصلہ ہوگا اس فاصلے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جگہ بدلنے یا گھر جانے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا یا اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جانا یہ گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ جب فرض نماز ادا کرنے کے بعد ہم پیچھے جائیں
تو کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، اسی طرح کسی نمازی کی طرف رخ نہ کریں، ورنہ اس سے دوسروں کو ایذا بھی ہوگی اور ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نکلنے کی جگہ نہ ملے تو وہیں پر سنتیں پڑھ لیجئے۔ اب آئیے، ضمناً اسلامی بہنوں کے لیے بھی کچھ سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسلامی بہن کے لیے سنت یہ ہے کہ تکبیرات کے اندر کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن خواتین اسلامی بہنیں یہ تکبیرات کے اندر کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ اور قیام کے اندر عورت الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھ کر اس کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھے۔ اور اسلامی بہن کے لیے رکوع کے اندر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت ہے، بلکہ انگلیوں کو چپکا کر سمیٹ کر رکھے۔ رکوع کے اندر اسلامی بہن تھوڑا سا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، صرف اور صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی رکھیں اور پاؤں کو بالکل مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کرے۔ اور اسی طرح جب سجدہ کرے تو سمٹ کر سجدہ کرے، بازو کروٹوں سے، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے۔ اور جب دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو جائے اور اتحیات کے اندر بیٹھے تو دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال کر الٹی سرین پر بیٹھ جائے، جبکہ مرد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھے گا اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رو کر لے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے نماز کے فرائض اور ان کی بعض سنتیں بھی ہم نے سماعت کی، اور نماز کے ان فرائض کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ گزشتہ سلسلوں کے اندر بقیہ جو فرائض ہیں وہ بیان ہوئے۔ اگر آپ نے بقیہ فرائض کے بارے میں ابھی تک نہیں سنا ہے تو جو پچھلے سلسلے ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں، تاکہ نماز کے تمام فرائض تفصیل کے ساتھ معلوم ہو سکیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، تمام عاقل بالغ اور مسجد میں پہنچنے پر قدرت رکھنے والے مردوں پر 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد کے اندر حاضر ہو کر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بلا عذر شرعی ایک وقت کی جماعت کو ترک کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ 5 نمازوں کو با جماعت ادا کیا جائے، اور اس آیت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کامل وضو کیا اور پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، یقیناً جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، اور نماز کے احکام کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اگلے سلسلوں کے اندر ہم نماز کے واجبات کے حوالے سے بات کریں گے، تو دیکھتے رہیے FGN چینل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا